تحریر نور آصف کس تیز۔ ارحام کی آنکھ کھلی تو اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 6 بج رہے تھے۔ شدید سردی کی وجہ سے باہر ابھی تک گھپ اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتی دھند نے ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے رکھی تھی۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کر بیٹھا۔ صبح خیزی کی عادت تھی۔ ارحام خان زادہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل جاتی تھی۔ اونچے نیچے پہاڑوں کی چڑھائی اور پتھروں پر ورزش کرنا اس کی عادت تھی۔ ارحام نے بیڈ سے اٹھتے واش روم کا رخ کیا۔ شاور لے کر وہ اپنے گھنے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے باہر آیا۔ کمرے کی لائٹ جلاتے وہ ڈریسنگ میرر کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہ صرف بلیک ٹراؤزر پہنے ہوا تھا۔ ٹاول سے بال خشک کرنے کے بعد اچھی طرح اس سے اپنا چٹانی سینہ بھی رگڑا تھا۔ ٹاول بیڈ پر اچھالتے وہ کپڑے پہننے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی نظر بے اختیار گہری نیند میں محو حور پر پڑی، جو گل کی پھولوں والی فراک میں ملبوس تھی۔ سائڈ کروٹ لیے سو رہی تھی۔ مدھم سی سانسوں کا چلتا زیر و بم اس کے کندن نشیب و فراز کی دلکشی بڑھائے ہوئے تھا۔ ارحام نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے گیا۔ کمرے میں ہیٹر آن ہونے کے باعث کمرہ بہت گرم تھا، اس لیے وہ بنا کمبل کے ہی سو رہی تھی۔ اس کے بدن کی دلکشی ارحام کو اس سے نظریں ہٹانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ارحام کی نظر اس کے آگے سے کھلے ہوئے 2 بٹنوں سے نظر آتے گہرے گلے پر تھی، جہاں اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے جو اس کے سفید نرم و ملائم بدن کو داغدار کر چکے تھے۔ ارحام کی نظر اس کے گلے سے نظر آتی گہرائیوں پر تھی، جہاں اس کی شدتوں کے نشان سب سے زیادہ گہرے تھے۔ شاہ نواز کے حملے کے بعد وہ حور کو چھوڑنے کے بعد گھر نہیں آیا تھا۔ شاہ نواز پر اس نے بھی کئی حملے کروائے تھے، مگر شدید سیکیورٹی کی وجہ سے وہ بچ نکلا۔ 2 دن بعد وہ حویلی آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ حور پر کوئی بھی نظر ڈالے بغیر سو گیا تھا، مگر اب وہ اس کے وجود کو اگنور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے قیامت خیز سراپے سے اس کے اندر سوئے جذبات جگا چکی تھی۔ ارحام بے اختیاری میں اس کی طرف بڑھتا، اس کے پورے وجود پر قابض ہوا۔ اپنے اوپر پہاڑ جیسے وجود کو محسوس کرتے حور کی سانسیں رکی تھی۔ حور نے آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے ارحام کو دیکھا، جو اپنی گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر بکھیرتے پوری طرح اس پر حاوی تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتے اور اس کے ہاتھ اس کے پورے وجود کو بے باکی سے محسوس کر رہے تھے۔ حور کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ارحام کے سینے میں دھڑکنے لگی۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ارحام کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھی۔ ارحام اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے اس کے نچلے لب کو مسلتے اس کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا زرد پڑتا رنگ دیکھ کر ارحام گہرا مسکرایا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے وہ رخ پلٹ گیا تھا۔ حور کو اپنے سینے پر گرائے، اس کے بالوں کو پیچھے سے بے دردی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ مجھے دیکھتے یہ حسین چہرہ مرجھایا گلاب کیوں بن جاتا ہے؟ سرخ گال زرد کیوں پڑتے ہیں؟ ارحام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ حور نے درد سے سسکی لی۔ حور کی درد بھری سسکاری پر ارحام کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ ابھری۔ جانے من یہ زندگی تو بہت لمبی ہے، تمہیں تو بہت سے درد سہنے ہیں، میری ہمراہی میں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر سسکاریاں بھرنا چھوڑ دو۔ ارحام نے اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا، جہاں نمی کی ہلکی سی تہ تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے بمشکل ہی اپنے آنسوؤں کو اپنے عارض کا حصہ بننے سے روکے ہوئے تھی۔ گڈ ایکٹ، مجھے تمہارے آنسو بالکل پسند نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھوں میں تو بہت جچتے ہیں، مگر یہ بہہ کر اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ ارحام نے اس کی آنکھوں کے گوشوں پر ابھرتی ہوئی نمی کو اپنی انگلی سے چنا اور حور ارحام کے برہنہ چٹانی سینے کا حصہ بنتی نم آنکھیں لیے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ انگوٹھے کا زخم کیسا ہے؟ ڈریسنگ کی تھی؟ ارحام نے اس کی ٹھوری کو نرمی سے چھوتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کانچ سی آنکھوں میں نمی اسے کافی اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اس کے نرمی سے پوچھنے پر حور کی آنکھوں میں پھر سے شبنم آن ٹھہری۔ جی کی تھی، حور نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔
وہ حور کا پورا وجود اپنے سینے پر منتقل کر چکا تھا۔ حور کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ درد تو نہیں ہے؟ ارحام نے اس کے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں پھنسائی، اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں سے کاٹا۔ نہ نہیں، حور نے آنکھیں میچتے ہوئے اپنی سسکی روکی۔ اس کی نرمی سختی میں بدلتے شدت اختیار کرنے میں پل نہیں لگاتی تھی۔ وہ اس کی شدتیں ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ اس کے بدن پر اس کی بے رحمی سے ثبت ہوئی شدتوں کے نشان اسے بھولنے ہی کہاں دیتے تھے۔ وہ اس کے نازک وجود کو خود میں سختی سے بھینچے ہوئے اس کی نازکی محسوس کر رہا تھا، اور اس دیو بن کے سخت حصار میں بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ارحام نے اس کا کپکپانا محسوس کر کے اس کے بالوں پر گرفت جمائے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کچھ نیا تو نہیں کرتا تمہارے ساتھ؟ اپنا حق لیتا ہوں۔ ارحام کا سوال حور کی آنکھوں کی نمی بڑھائے اسے اس کا جواب دے چکا تھا۔ کیا کروں میری جان، تم نازک شہری جان، کہاں اس پہاڑی کے شکنجے میں پھنس گئی۔ جانتا ہوں مجھے برداشت کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ مجھے برداشت کرنا تو گل کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی قربت میں میری شدتوں میں صرف پیار ہوتا تھا۔ گل سے اپنا حق کافی نرمی سے لیتا تھا، مگر تم پر لٹائی گئی میری شدتوں میں نرمی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ تم زبردستی میری زندگی میں گھس کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ تمہارے لیے میری شدتوں میں غصہ ہوتا ہے، اس لیے میری نرمی سختی میں بدل جاتی ہے۔ دوسرا، تمہاری بے پناہ خوبصورتی، تمہارا یہ قیامت خیز بدن ہے جو مجھے میرے حواس میں نہیں رہنے دیتا، مجھے جنونی کر دیتا ہے۔ ارحام کی آنکھیں سرخ اور لہجہ کافی بھاری ہوا تھا۔ ارحام کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حور اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ جسے محسوس کرتے ارحام اسے اپنی باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا۔ اس کے لبوں پر نرمی سے قابض ہوتے اس میں اپنی سانسیں نہیل کی۔ حور کی سانسوں میں روانی محسوس کرتے اس کی نرمی سختی میں بدلی تھی۔ وہ اس کی سانسوں پر پوری طرح قابض ہوا تھا کہ حور کی مدھم ہوتی سانسیں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا، مگر ارحام نے اسے چھوڑا نہیں تھا۔ حور کی بے جان حالت محسوس کرتے پھر سے اس میں سانسیں انڈیل گیا۔ اس کے لبوں سے خون کی بوند وہ اپنے لبوں سے چنتے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو ایک نظر دیکھا تھا۔ حور گہرے سانس بھرتے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ وہ بے رحم بنا کبھی اس کی سانسیں چھینتا، کبھی اپنی ہی سانسیں اس میں انڈھیلتے اس کی سانسوں کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کر رہا تھا۔ اس کے بے باک ہاتھ اب اس کے اگلے بٹنوں پر تھے، جسے محسوس کرتے حور کی سانسیں پھر سے اٹھ گئی تھیں۔ ارحام کا دہکتا لفظ اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ حور کی آنکھوں سے بہتے آنسو وہ نظر انداز کرتے اپنے لب وہ اس کی دھڑکنوں کے مقام پر رکھ گیا۔ حور نے تڑپتے ہوئے ارحام کو روکا۔ حور کی مزاحمت پر اس کا لمس شدت اختیار کر کے اپنے اوپر کمبل لیتے وہ اس کی کلائیوں کو سختی سے جھکڑے حور میں پوری طرح سمائے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ حور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے خود کو اس ستمگر کے حوالے کیا جو اپنی شدتیں ہر جگہ پر بے رحمی سے بکھیرتے اپنا حق بہت بے رحمی سے لے رہا تھا۔ ارحام بلیک شلوار قمیض پر بلیک کی مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو ایک نظر کمبل میں دبکے وجود پر ڈالی جس کی سسکیاں ابھی تک اسے سنائی دے رہی تھیں۔ ارحام نے غصے سے حور کے وجود سے کمبل اتار کر سائڈ پر پھینکا۔ حور اپنی حالت دیکھتے سرخ پڑتے کمبل کو جلدی سے پکڑتے خود پر اچھی طرح لپیٹتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ نظریں جھکائے اس ستمگر کے اگلے حکم کی منتظر تھی جو اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے ہیں، میں نے تمہیں بولا تھا صبح 7 بجے تم کچن میں موجود ہو۔ شوہر کے حقوق تو پورے کرتے تمہاری جان جاتی ہے، بہو کے فرائض ہی پورے کر لو۔ حور نے نم آنکھوں سے ستمگر کو دیکھا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اپنی پناہوں سے آزادی دی تھی، اپنے حقوق بھی وہ بہت بے دردی سے لے چکا تھا۔ حور کی آنکھوں میں شکوے دیکھتے وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ حور کی آنکھوں میں ٹہرا درد اور شکوے سے عجیب سی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتے تھے۔ حور اس کے خود کی طرف بڑھنے پر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولو، ارحام اس کا جبڑا بیچتے غرایا۔ حور نے اس کی گراہٹ پر جٹ سے آنکھیں کھولی۔ مجھے شکوہ کے نہ آنکھوں سے دیکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، نہ میں تمہیں کبھی اتنا حق دوں گا کہ تم مجھ سے کوئی شکوہ کرو۔
آئندہ مجھے ان آنکھوں سے ایسے مت دیکھنا۔ ارحام نے اسے درست لہجے میں تنبیہ کی۔ نہیں کروں گی، کبھی شکوہ نہیں کروں گی۔ آپ جیسے ظالم بے حس انسان سے میں زندگی بھر شکوہ نہیں کروں گی۔ اور اپنا جبڑا چھڑواتے کھٹی کھٹی بھیگی آواز میں بولی۔ وہ اسے ظالم بے حس کہہ کر اس کے ظلم اور بے حسی کا پھر سے شکوہ کر گئی تھی۔ اب آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، وہ معصومیت سے لبوں سے ہی شکوہ کر گئی تھی۔ اس کی معصومیت بھرے شکوہ کے انداز پر ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنی شال اپنے کندھے سے اتار کر دور اچھالتے حور کے وجود سے کمبل اتارتے اس کے وجود کا حصہ بنے اس پر قابض ہوا۔ حور نے سہمتے ہوئے ارحام کو دیکھا جو پھر سے اس پر قابض تھا۔ تمہاری زبان اس لیے چل رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب تمہیں میری غربت نہیں سہنی پڑے گی۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے میری جان، تم پر ترس آ جاتا ہے، ورنہ دن رات تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنائے رہوں، لیکن کوئی بات نہیں، تم ایسے زبان چلاتی رہو گی تو ایسی سزائیں ملتی رہیں گی۔ ارحام اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا تو حور خوف سے لرز اٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ مزید اسے برداشت کرتی۔ حور کی سانسیں اکھیڑتے اسے آزادی بخشی تو وہ گہرے سانس لیتے ارحام کو دیکھنے لگے، جس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے دیکھ کر حور کی جان لبوں پر سجی تھی۔ پلیز ماں، مجھے درد ہو رہا ہے، حور نے کانپتے لہجے میں رحم کی درخواست کی۔ ارحام اس کا خوف سے زد بڑھتا چہرہ دیکھ کر اس سے الگ ہوا۔ اب یہ درد کا بہانہ بند کرو، اٹھو، شاور لو، کچن میں چل کر رکشا سے کھانا بنانا سیکھو۔ ارحام اس سے الگ ہوتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگائے حور کے وجود پر گہری نظر ڈالی۔ حور ارحام کی نظروں سے سرخ پڑتے نظریں جھکائے کمبل خود پر لپیٹ گئی۔ اب تمہیں ہی یہ کچن سنبھالنا ہے، اس حویلی کی بڑی بہو ہوں میں، تمہاری طرف سے کوئی بھی کمی کوئی کوتاہی نہ دیکھوں۔ مورے کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے، کبھی بھی میں تمہیں کسی بھی بات پر ان سے بحث کرتا نہ دیکھوں۔ ارحام نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اب اٹھ جاؤ یہاں سے، کیوں چاہتی ہو تمہیں میں پھر سے درد دوں؟ ارحام نے حور کے چہرے پر نظر ڈالی جو خون چھلکا رہا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے، لبوں اور اس کے شفاف عارض پر اس کی شدت کے نشان تھے۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کمبل اپنی گردن تک لپیٹی ہوئی تھی۔ میں ظالم ہوں؟ ارحام نے اس کے قریب ہوتے اس کا زخمی لب نرمی سے سہلاتے پوچھا۔ بہت زیادہ، حور نے بہتی آنکھوں سے ہچکی لیتے کہا۔ ارحام کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش میں وہ بری طرح الجھا تھا۔ ارحام نے اس کے بال نرمی سے اس کے کان کے پیچھے عرصے۔ باہر جاتے ہوئے ہلکا سا میک اپ کر لینا۔ ارحام نے اس کے گال پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔ اوکے جی، حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے قریب آنے پر پھر سے گھبرا گئی۔ شاباش، اچھا سا ڈریس پہنو، لبوں پہ مسکراہٹ سجائے، مورے سے جا کر سلام کرو۔ کسی کو بھی ہمارے کمرے کی کوئی بات نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ کسی بھی ملازمہ سے دوستی کرنے کی یا باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی درخشا سے یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی مدد لینے کی، کیونکہ یہاں سے تم ساری عمر بھاگ نہیں سکتی، نہ ہی میں تمہیں کبھی کہیں جانے دوں گا۔ ہم خان اپنی عزت کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ بہت غلط اور ظالم انسان کے ہاتھوں تم نے اپنی زندگی سونپی ہے۔ ارحام نے حور کو استہزائیہ نظروں سے دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ کل کو تو آپ نے بہت جلدی چھوڑ دیا تھا، وہ تو آپ کی عزت ہونے کے ساتھ آپ کی محبت بھی تھی۔ حور کی بات پر ارحام کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے، سفید رنگت میں سرخیاں کھلیں۔ ارحام نے حور کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی کشادہ سینے میں آن سماتے اس کی دھڑکنوں کا حصہ بنی۔ رنگ شدید سرخ پڑا، اس کی شرم محسوس کرتے اپنے اور اس کے گرد کمبل لپیٹ گیا تھا۔ اسے چھوڑ دیا مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری محبت تھی مگر تم میری نفرت ہو۔ میں محبت میں اتنا شدت پسند نہیں تھا، مگر تم سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا ارحام خانزادہ نفرت میں حد سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ نفرت کا جذبہ وہ جتنی شدت پسندی سے نبھانا جانتا ہے، اتنا کوئی جذبہ نہیں نبھانا جانتا۔ تمہیں اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سسک کر میری باہوں میں جان دو گی تم۔ ارحام سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے کرایا۔ اٹھو یہاں سے، شاور لو، ورنہ تم پر بالکل ترس نہیں کھاؤں گا۔ ارحام نے دھاڑتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ وہ لرزتے ہوئے بے بسی سے ارحام کو دیکھتی اپنے لباس کو دیکھ کر رہ گئی
جو اس سے کافی دور پڑا تھا۔ ارحام نے اس کی نظروں کے طاقت میں دیکھتے اس کی طرف دیکھا جو اپنے لب کاٹتے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کر رہی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، تیار ہو کر باہر آؤ۔ ارحام بیڈ سے اٹھتے اپنی شال کندھوں پر ڈالتے باہر نکل گیا تھا۔ حور گہرے سانس بھرتی بیڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ بہاریں اچھی طرح دوپٹہ اوڑھتے مردان خانہ میں داخل ہوئی۔ وہ مردان خانے کی بیٹھک میں داخل ہوئی تو سمیع اللہ خان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے شہرام کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ شہرام صوفے سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر بہارے کے چہرے پر ناگواری کے رنگ لہرائے جنہیں چھپانے کی اس نے ذرا زحمت نہیں کی تھی۔ وہ غصے سے تیکھی نظروں سے شہرام کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان نے کھنکارتے ہوئے دونوں کو متوجہ کیا جو ان کی وہاں موجودگی بھی بھول گئے تھے۔ سمیع اللہ کی کھنکار پر شہرام صوفے پر سیدھا ہوا، بہارے کو ایک نظر دیکھتے مسکراتے ہوئے نظریں جھکائے اپنے سیاہ چمکتے بوٹھوں کو دیکھنے لگا۔ بہارے کی متوقع بے عزتی اس کی لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی اور وہ یہ حسین نظارہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم تاجی۔ بہارے نے شہرام کی لبوں پر چپکی مسکراہٹ کو دیکھتے دانت پیستے سمیع اللہ خان کو سلام کیا۔ شکر ہے تم کو سلام کرنے کا خیال آ گیا، ورنہ ہم تو سمجھا تھا تم صرف ہمیں یہاں اپنی شکل دکھانے آیا ہے۔ سمیع اللہ کی بات پر شہرام کی لبوں کی مسکراہٹ مزید گہرے ہوئی تھی۔ بہارے کا رنگ سرخ پڑا اور شہرام کی لبوں کی مسکراہٹ بڑھی۔ جس طرح تم نے سلام کرنے میں آدھا گھنٹہ لگایا ہے، اس طرح بات کرنے میں کتنا دیر لگائے گا؟ یا صبح سویرے تم اپنا یہ چہرہ ہمیں دکھانے آیا ہے؟ اب ہم نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے، ہم کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوا، اس لیے تم جا سکتا ہے ادھر سے۔ سمیع اللہ خان اپنی شال کندھوں پر ڈالتے سنجیدگی سے بولے۔ شہرام نے اب کی بار اپنی ہنسی کھانسی کرتے کنٹرول کی تھی۔ شہرام کے سامنے اپنی بے عزتی پر بہارے کو آگ لگی، وہ پچھتا رہی تھی۔ وہ شہرام کو دیکھ کر یہاں سے چلی کیوں نہیں گئی؟ سمیع اللہ نے بہارے کو خاموش کھڑا دیکھ کر گھورا تھا۔ وہ اپنی اس پوتی کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ اسے اسی طرح ڈیل کرتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا وہ صبح صبح کی ایسی ہی بات کرنے آئی ہے جسے سنتے ان کا بی پی ہائی ہو جانا ہے۔ ویسے بھی ان کے نزدیک بہارے کو سر پر ان کا پوتا اچھا خاصا چڑھا چکا تھا، کوئی اور اس کے نخرے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب بولو بھی، کیا بات کرنا ہے تم نے، یا ہم یہاں سے جائے؟ سمیع اللہ بہارے کو شہرام کو گھورتا دیکھ کر گرجے تھے۔ جی داجی، وہ میں آپ سے کہنے آئی تھی، مجھے شہر کے ہسپتال میں جاب کرنا ہے۔ بہارے نے جلدی سے اپنی عرضی سنائی جسے کہنے کے لیے صبح صبح ادھر آئی تھی۔ شہرام اب صوفے سے ٹیک لگائے اپنی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے بہارے کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر اب مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ بہارے اس کی مونچھوں تلے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر سلکی۔ اور جو تمہارا رخصتی کا تیاری کرنے کا ہم سوچ رہا ہے، اس کا کیا؟ سمیع اللہ نے بہارے کو گھور کر دیکھا۔ تاجی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں ادھر سے کہ آپ سب کو ہمارا رخصتی کا پڑ گیا ہے؟ بہارے نے شہرام کو گھورتے دانت کچکچاتے کہا۔ بہارے کی فضول سی بات کا شہرام کو بالکل غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے پتہ تھا اب کیا ہونا ہے، جو ہونا تھا وہ شہرام کو بہت تکلیف پہنچانے والا تھا۔ تم بھاگ کر دکھاؤ تو ذرا، ہم تمہارا ٹانگیں توڑ کر تمہیں اس حویلی کے کونے میں ڈال دے گا۔ سمیع اللہ صوفے سے اٹھتے گرج اٹھے۔ تاجی میں تو بس ایک بات کر رہی تھی۔ بہارے سمیع اللہ کی گرج پر لرز اٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم بات کرتا ہی کیوں ہے جب تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں؟ ایک زبان ہی ہوتا ہے جس پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے، لیکن تم جب بھی بولتا ہے غلط ہی بولتا ہے۔ ہم کو سمجھ نہیں آتا تم نے اتنا سال شہر میں جھک مارا ہے، پتہ نہیں تم کو ڈاکٹر کس نے بنا دیا۔ سمیع اللہ نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ شہرام نے پرسکون ہوتے صوفے سے ٹیک لگائے بہارے کو آنکھ وینکی، جو آنکھوں میں آنسو لیے ہی شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ تاجی میرا مطلب تھا یہ رخصتی شہرام کرنا نہیں چاہتا، آج پوچھ لے شہرام سے، اس نے کتنی بار مجھے یہ کہا۔ شہرام کے چہرے پر دل چلانے والی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے ساری بات شہرام کے کھاتے میں ڈالنی چاہی۔ شہرام نے اس بار مسکراتے ہوئے بہارے کو فلائنگ کس کرتے اور تپایا تھا۔ شہرام کیا چاہتا ہے کیا نہیں ہم اچھی طرح جانتا ہے، تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتا ہے؟ سمیع اللہ نے درشتگی سے کہا۔ میں داجی میں تو صرف ہسپتال میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ بہارے نے منمناتے ہوئے کہا۔ تم شہر کے ہسپتال میں نوکری نہیں کرے گا کیونکہ تمہارا دماغ ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے خراب ہو چکا ہے۔
2 دن تم شہر کے ہسپتال میں جب سچ میں ڈاکٹر بن جائے گا تو اپنے آپ کو حوا ہی سمجھے گا۔ آگے تمہارا شوہر تمہارا بہت دماغ خراب کر چکا ہے، جو تم کسی کو کچھ سمجھتا نہیں، بھاگنے کی بات کرتا ہے ہمارے سامنے۔ شرم لحاظ بھول کے آئے، سمیع اللہ غصے سے سرخ ہوتے بہارے کو گھورتے بول رہے تھے، ہٹو ہماری نظروں کے سامنے سے۔ ڈاکٹر بہارے، پتہ نہیں کس نے تم کو ڈاکٹر بنا دیا ہے۔ شہرام، پتہ کرو اس کا ڈگری جعلی تو نہیں؟ سمیع اللہ بہارے کو گھورتے وہاں سے چلے گئے۔ شہرام کا رکا ہوا کہکا مردان خانے کی بیٹھک میں گونجتا بہارے کا تن من مزید سلگھا گیا۔ بہارے سب سے گہرے سانس بھرتے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کے سامنے اتنی بےعزتی پر وہ توہین و خجالت سے بڑبڑ چھل رہی تھی۔ شہرام ہنستا ہوا صوفے سے اٹھتا بہارے کے قریب آیا۔ اگر تم یہ عرضی اپنے شوہر کے پاس لے کر آئی ہوتی، تمہارا کام بہت آسانی سے بن جاتا۔ تمہیں صرف کرنا یہ تھا، بہت پیار سے، تمیز سے مجھ سے اجازت لینی تھی۔ شہرام بہارے کی طرف جھکتی مدھم سرگوشی میں بولا، میں مر جاؤں گی، کبھی تم سے اجازت نہیں لوں گی شہرام۔ بہارے گہرے سانس لیتے چیخی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا ڈاکٹر بہارے، تمہاری زندگی کسی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ شہرام نے اس کے گال سے آنسو نرمی سے چنے، اور وہ کسی تم ہو؟ بہارے پیچھے کھوتی چٹک پڑی، نہیں، میرے لیے کیوں ہوگی تمہاری زندگی قیمتی؟ میں تو تمہارے پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں، جن کے لیے ڈاکٹر بہارے جیسی قابل ڈاکٹر بہت قیمتی ہے۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ بہارے شہرام کی بات پر بلبلاتے ہوئے بولی، میں سچ نہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ شہرام نے اپنی لیدر کی جیکٹ میں ہاتھ ڈالتے بہت غور سے اس کے گلابی تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کون کرنے دے گا مجھے ہسپتال میں کام؟ بولو، جواب دو، جب یہی سب کچھ کرنے تھا کیوں مجھے ڈاکٹر بننے دیا؟ بہارے نے روتے ہوئے سوال کیا۔ تم بہت بے صبری ہو بہارے، تم ڈاکٹر بن گئی، کیا تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ آئی جو اب آئے گی؟ شہرام نے سنجیدگی سے کہا، تم ہسپتال میں جاب کرو گی، ضرور کرو گی، مگر اس سے پہلے مجھے چیک کرنا پڑے گا تمہاری ڈاکٹری کی ڈگری جعلی تو نہیں۔ شہرام نے بہارے کے قریب ہوتے اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے مسکراہٹ دبائے کہتے اسے آنکھ ماری۔ بہارے نے غصے سے سرخ پڑتے شہرام کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ بہارے کے سر سے دوپٹہ پھسلتا کندھوں پر آ گیا تھا۔ شہرام نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر انہیں کیچر سے آزاد کرتے اسے دور پھینک دیا۔ بہارے کے بال کھل کر اس کے چہرے کے اطراف اور کمر پر بکھر گئے۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، بہارے بری طرح چھٹپٹائی۔ شہرام بہارے کے چیخنے پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا۔ بہارے اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو شہرام، تم چاہتے ہو میں تمہاری بیوی بن کر کچن میں تمہارے لیے کھانے بناؤں اور تم ڈیرے پر سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرو۔ شہرام نے بہارے کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے اس کی چلتی زبان کو قابو کیا تھا۔ وہ اس کی سانسیں خود میں انہیل کرتی اس کی سانسیں چرائے اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ شہرام کے بے رحمانہ ایکٹ پر بہارے کے مزاحمت کرتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کیے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ بہارے کی مزاحمت کو رکا دے کر شہرام اس کے لبوں کو آزاد کرتے اسے دیوار کے ساتھ لگائے اس کی گردن پر جھک کر اپنے دانت پہ رحمی سے گاڑ گیا۔ بہارے پھولتی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسیں بحال کرتے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری زبان قابو کرنے کا طریقہ مل گیا ہے، رخصتی کے بعد تمہیں ایسے ہی قابو کروں گا۔ شہرام اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بھاری آواز میں بولا، جو اس کی شدت سے سرخ ہوئے تھے، نہ یہ رخصتی ہوگی، نہ تمہارے ارمان پورے ہوں گے۔ بہارے شہرام کو دیکھتے دھکا دیتے چلائی، مگر وہ شہرام کے پہاڑی وجود کو 1 انچ نہیں کھسکا سکی تھی۔ بہارے کی بات پر شہرام کا کہکا گونجا تھا، یہ رخصتی بھی ہوگی اور میرا ہر ارمان بھی پورا ہوگا۔ سیج بھی سجے گی، بہارے دلہن بھی بنے گی اور شہرام خانزادہ اسی سیج پر اپنا حق بھی لے گا۔ شہرام خانزادہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، مسز شہرام خانزادہ۔ شہرام اس کے لبوں پر جھک کر پورے حق سے انہیں چومتا پیچھے ہوتے دروازے کی جانب بڑھا۔ تمہاری سیج پر تمہیں دودھ میں زہر ملا کر دے دوں گی۔ بہارے اس کا لمس اپنے بھیگے ہونٹوں سے رگڑتے چیخی،
کوئی بات نہیں، مل کر پی لیں گے، زندگی ساتھ نہ گزرے مگر موت تو ایک دوسرے کی باہوں میں آئے گی۔ شہرام نے رک کر ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شہرام، اللہ کرے تم کبھی خوش نہ رہو، بہارے نے اب کی بات چیختے ہوئے بد دعا دی۔ تمہارا میری زندگی میں آنے کے بعد میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں بھلا؟ میرے لیے تم سرتاپا بد دعا ہو، شہرام سنجیدگی سے کہتا چلا گیا۔ بہارے غصے اور بے بسی کے احساس سے روتے ہوئے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام زنان خانے کے لاؤنج میں امینہ خانم اور فرشتے کے ہمراہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ حور نے لاؤنج میں داخل ہوتے سب کو سلام کیا۔ ارحام نے نظر اٹھا کر حور کو دیکھا تو اس کی نظر حور پر ٹھہر سی گئی تھی۔ حور بیبی پنک کلر کی لانگ سمپل سی فراک میں ملبوس تھی، گلابی رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے، پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی، کلائیوں میں گولڈ کی سمپل سی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جو نیٹ کے دوپٹے سے پوری طرح عیاں تھے۔ پنک کلر میں ایک کھلتی نازک سی انچھوئی کلی لگ رہی تھی۔ ارحام کی گہری نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے حور نے اچھی طرح اپنا دوپٹہ سر پر جمایا، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، رنگ تپ کر کندھاری ہوا تھا۔ ارحام اس کی گھبراہٹ اور اس کے چہرے کی بڑھتی سرخی کو دیکھ کر محظوظ ہوا، بے اختیار لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، ہمارا ارحام کا دلہن تو سچ میں جنت کا حور ہے۔ امینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے حور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو حور کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جلملاہٹ ہوئی۔ امینہ خانم کی محبت پر چاہ کر بھی اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ سکی تھی، مگر سامنے بیٹھے ستمگر کی سخت نظروں سے خائف ہوتے حور نے اپنے لب کچلتے اپنے آنسو روکے تھے۔ ارحام نے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے حور کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے امڑتے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنے کپ کپاتے لبوں پر ظلم کر رہی تھی، جو ارحام خانزادہ کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس کے چھونے پر تو وہ تڑپ اٹھتی تھی، اب اپنے زخمی لب کو خود ہی کاٹ کاٹ کر اور زخمی کر رہی تھی۔ ارحام کی نظریں ابھی تک حور پر گڑی ہوئی تھیں، جسے محسوس کرتے وہ نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ فرشتے حور کو دیکھتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فرشتے کو وہاں سے جاتا دیکھ کر حور نے اپنے لبوں پر مزید ظلم کیا تھا۔ فرشتے کا گھر برباد ہونے کا احساس سے جرم اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ یہ گلٹ تب اور بڑھنے لگتا جب وہ فرشتے کو دیکھتی۔ حور نے گہرا سانس لیتے اپنی آنکھیں بے دردی سے مس لیں۔ سامنے بیٹھا انسان اس کے ہر ایکٹ پر گہری نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کا سختی سے حکم تھا باہر اس کے آنسو نہ بہیں۔ حور نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر ارحام کو ایک نظر دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سرد پن سے گھبراتے پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ ارحام، تم حور کو کچھ خریداری کروا دو، کچھ کپڑے دلوا دو۔ وہ تم گل کے لیے کیا کرتا تھا، گل موبائل سے کپڑے پسند کرتی تھی، تم منگوا کر دیتا تھا، حور کو بھی منگوا دو، امینہ خانم نے حور کو گل کے کپڑوں میں دیکھ کر کہا۔ امینہ خانم کو حور کے عمل پر بہت غصہ تھا، مگر اب وہ ارحام کی بیوی تھی، پھر اس کی کم عمری اور معصومیت دیکھ کر وہ اس کے ساتھ اپنا سرد رویہ برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ اس کا ڈرا سہما روپ اور اس کے بدن پر ارحام کی شدتیں دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا تھا ارحام حور کے ساتھ کافی سختی کرتا ہے۔ ایسے میں وہ بھی حور کے ساتھ سخت رویہ اپناتی تو حور مزید ڈر جاتی۔ حور کو دیکھ کر انہیں اپنی آبیر یاد آ جاتی تھی۔ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ مورے حور کو گل کے کپڑے بہت پسند آئے ہیں، اسے گل کی ہر چیز پسند ہے۔ اسے گل کی ہر چیز پسند ہے۔ میں نے کہا تھا اسے، مگر اس نے منع کر دیا۔ ارحام نے حور کو دیکھتے طنزاً کہا تو حور نے زخمی نظروں سے ارحام کو دیکھا۔ حور کے دیکھنے پر ارحام کی طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مورے ویسے بھی حور کو حویلی سے باہر جانا بالکل پسند نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے اس نے اس حویلی میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب تو اس حویلی سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا۔ ارحام کے طنز پر اس بار اپنے آنسو روک نہ سکی تھی۔ ارحام کے ڈر سے وہ رخ پلٹے اپنے بہتے آنسو نیٹ کے دوپٹے سے بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ ارحام حور کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اس کا لرزتا بدن محسوس کر کے ارحام کا غیظ و غضب بڑھا۔ حور! ارحام کی سرد پکار پر حور کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہرے تھے۔ وہ خوف سے اپنی سانسیں روکی تھی۔ جج جی، حور نے رخ پلٹتے بمشکل کہا۔ ارحام کی سرد نظریں
رے اسے اچھی طرح باور کروا گئی تھی کہ اس کا اسے یہاں رونا پسند نہیں آیا۔ کچن میں جا کر درخشاں کی ہیلپ کرو، ارحام نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتے حکم دیا۔ جی، حور کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ ارحام کر لے گا وہ کچن کا کام، ابھی پورا زندگی پڑا ہے۔ اس کا انگوٹھا کا زخم تو اچھی طرح ٹھیک ہونے دو، پھر زخمی کر لے گا اپنا انگوٹھا، اس کو کہاں کوئی کام آتا ہے۔ ادھر آؤ بچے، تم ہمارے پاس بیٹھو۔ امینہ خانم نے حور کو اپنے پاس بلایا۔ حور آہستگی سے چلتے ہوئے امینہ خانم کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم لالا، بابرک نے زنان خانہ میں قدم رکھتے بلند آواز سلام کیا، حور کو گہری نگاہوں سے دیکھتے۔ ارحام کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا۔ بابرک نے آج پہلی مرتبہ حور کو دیکھا تھا۔ حور کو روتا ہوا بھی دیکھ چکا تھا۔ حور کی بے پناہ خوبصورتی اور کم عمری اسے کافی اٹریکٹ کر گئی تھی۔ کیسا ہے تم حور بھابھی؟ بابرک نے حور کو بہت غور سے دیکھتے پوچھا۔ مم میں ٹھیک ہوں، حور نے ایک نظر ارحام کو دیکھتے ہوئے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سامنے صوفے بیٹھے اس پر ہی اپنی سرد نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حور بھابھی تم اتنا کیوں ڈر رہے لالا سے؟ گل بھابھی تو بالکل نہیں ڈرتا تھا لالا سے، لالا تو بہت پیار کرتا تھا گل بھابھی سے۔ تم اتنا خوبصورت ہے، تم پر تو لالا مرتا ہوگا۔ بابرک کی بات پر حور کا رنگ شدید سرخ پڑا۔ امینہ خانم کے چہرے پر ناگواری دوڑی تھی۔ ارحام کا رنگ بھی سب سے سرخ پڑا تھا۔ بابرک کا حور کو دیکھنا ارحام کو کافی چبھا تھا۔ حور سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ کچن میں جاؤ؟ ارحام کے درست لہجے میں دیے گئے حکم پر وہ جلدی سے صوفے سے اٹھتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ امینہ خانم بھی صوفے سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لالا بہت ڈرتا ہے بھابھی تم سے، رحم کرو تھوڑا بیچاری پر۔ بابرک صوفے پر ٹانگ چڑھائے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا۔ لگتا ہے تم زران کی مار بھول گیا ہے۔ میرا ہر ہاتھ زران سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے اپنی نظروں کو کنٹرول کر، ورنہ میں زران کی طرح گولی تمہارے بازو میں نہیں تمہارے سینے پر ماروں گا۔ میرا نشانہ کتنا پکا ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اپنی نظروں کو میرے سامنے تو آئندہ کنٹرول میں رکھنا ہی، میری غیر موجودگی میں بھی ان نظروں کو قابو میں رکھنا۔ ارحام بابرک کو گھورتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بابرک ارحام کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کرے گا۔ میرا نشانہ بھی بہت پکا ہے، جس دن ہم گولی چلائے گا میرے ایک گولی سے زران خان زادہ اور ارحام خان زادہ کٹھا ہی ڈھیر ہو جائے گا۔ بابرک کا بھاری کہکا زنان خانے میں گونجا تھا۔ ناول اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم اس ایپیسوڈ تک پہنچ جائیں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں اسفندیار خان کی انٹری ہو چکی ہے، اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو اسفندیار خان کا کردار کیسا لگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں اب اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ رمز عشق تحریر نور آصف قسط 24۔ زران خان زادہ حویلی داخل ہوتے سیدھا مردان خانے کی طرف بڑھا۔ جو خبر اسے حویلی داخل ہوتے ملی تھی، اس کے قدم بے اختیار مردان خانے کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی بھاری قدموں کی دمک لیے مردان خانے میں داخل ہوا تو مردان خانے کی بیٹھک میں بیٹھے اسفندیار خان کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا، جو بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے ہوا تھا۔ زران کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے گلے سے لگ گیا۔ تم اچانک کیسے آ گئے؟ زران نے اسفند سے الگ ہوتے پوچھا۔ میری یار کی شادی ہو اور میں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھول سکتا ہے، مگر اسفندیار خان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر اپنی یاری نہیں، کیونکہ اسفندیار خان یاروں کا یار ہے اور دشمنوں کا دشمن۔ اسفند خان نے اپنی گھنی بیٹ سہلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ساتھ ہی زران پر سرد نظر ڈالتے اسے بہت کچھ باور بھی کروایا تھا۔
زران نے لب بھینچتے ہوئے اسفندیار خان کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے زران کے بھاری ہاتھ کا مکہ اسفندیار خان کے جبڑے پر پڑا تھا۔ یہ کس لیے تھا؟ اسفندیار خان نے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے پوچھا، جہاں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تیری سوچ پر کہ جو تجھے لگا کہ میں تیرے بغیر نکاح کر سکتا ہوں۔ زران کے چہرے کی سنجیدگی بڑھی تھی۔ اسفندیار خان نے کچھ پل زران کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار مکہ زران کے منہ پر پڑا تھا۔ یہ کس لیے تھا؟ زران نے اپنے ہونٹ سے نکلے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے اسمارٹ لہجے میں پوچھا، یہ تیرے جھوٹ پر کہ تو میرے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ اسفندیار خان نے سنجیدگی سے کہتے زران کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر تو نہ آتا تو میں یہ نکاح کبھی نہ کرتا، یقین کر مجھ پر۔ زران کی سنجیدگی بڑھی تھی، وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ اچھا، کل تیرا نکاح ہے، مجھے یہ خبر داجی سے ملی، تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تم میرے بغیر نکاح نہیں کرتا۔ اسفندیار خان نے زران پر اب بھی اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑی ہوئی تھیں، جو ڈٹھائی سے اس کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ زران مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے اسفندیار کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر ابھی بھی غیظ و غضب چھایا ہوا تھا۔ اب غصہ تھوک دو، میرا نکاح ہوا تو نہیں؟ اسفند خان کا چہرہ دیکھتے زران نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یقین نہیں آ رہا مجھے، تم میرے بغیر نکاح کر سکتے ہو؟ اسفندیار خان نے صوفے پر بیٹھتے زران خانزادہ کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زران کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے، جو اس کے بغیر نکاح کرنے چلا تھا۔ تیری ساری خصوصیت بیویوں جیسی ہیں، مجھے تو لگتا ہے تمہارے بغیر نکاح کرنا نہیں بلکہ نکاح کرنا ہی برا لگ رہا ہے۔ زران نے اسفندیار خان کے تپے ہوئے چہرے سے ہنس اٹھاتے کہا، بکواس بند کرو، تمہاری کوئی بھی بات تمہاری حرکت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ تم نے جو کیا ہے وہ مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ اسفند کے لہجے میں اب بھی چنگاریاں تھیں۔ زران اسفند کی بات پر کندھے اچکاتا مسکرا گیا تھا۔ بھول جا، دیکھ، تو اپنے نکاح میں مجھے بالکل انوائٹ نہ کرنا بلکہ دھکے دے کر نکال دینا۔ زران کی بات پر اسفند کی تیوریاں مزید چڑھی تھیں۔ تیری طرح میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اسفند نے زران کو غصے سے گھورا۔ زران کو ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے دیکھ کر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ سامنے بیٹھے انسان کو کسی چیز کا اثر ہونا ہی نہ تھا، اس لیے مزید اپنے خون کو جلانے سے روکا تھا۔ اتنی جلدی کیا تھی نکاح کی؟ اسفند خان نے آبرو اٹھائے پوچھا۔ تجھے امریکہ سے بلانا تھا اس لیے جلدی کی؟ زران کی بات پر اسفند خان اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اب گھورنا بند کرو، کل کے فنکشن کی تیاریاں کرو۔ کل میرا صرف نکاح نہیں بلکہ تمہاری بھابھی کو رخصت بھی کرا رہا ہوں۔ زران نے اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے اسفندیار خان کو چونکایا تھا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا صرف نکاح ہے۔ داجی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ اسفند نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب کو یہی پتا ہے، مگر نکاح کے بعد میں ابرش کی رخصتی بھی کروا رہا ہوں۔ اسفند صوفے پر سیدھے ہوتے ابرش کے نام پر بری طرح چونکا تھا۔ دل میں واہمے سے اٹھتے اس کے پورے وجود پر کپ کپی سی طاری کر چکے تھے۔ خوش فہم دل نے اپنی ہی واہموں کو جھٹلا دیا تھا۔ اپنے خیالوں کو جھٹلاتے وہ زران خانزادہ کی طرف متوجہ ہوا، جس کے خوبرو وجیح چہرے کی چمک ہی کچھ اور تھی۔ اچھا، یہ بات تو یقیناً بھابھی کو بھی پتہ نہیں ہوگی۔ اسفند خان زران کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اپنی منکوہا کو خود سے دور نہیں رکھے گا۔ اسے اندازہ تھا زران صرف نکاح ہی نہیں کرے گا بلکہ رخصتی بھی کروائے گا۔ وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ ہاں، اسے نہیں پتا کیونکہ وہ فی الحال رخصتی نہیں چاہتی، مگر نکاح کے بعد اسے پتہ چل جائے گا۔ آج اس کی رخصتی بھی ہے۔ زران، یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے۔
اگر ابرش وہ یہ نام لیتے اٹکا تھا، وہ یہ نام کسی اور کے لیے کیسے لے سکتا تھا؟ وہ اس نام کے ساتھ کسی دوسرے کی ملکیت کیسے ظاہر کر سکتا تھا؟ وہ تو صرف اس کی تھی۔ اپنے نام اور اپنے پور کے ساتھ صرف اسفندیار خان کی ابرش کا چہرہ یاد کرتے اسفندیار خان کے لبے بھنچے ہوئے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ خود پر قابو پاتے زران کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ دیکھ کر مانی خیزی سے مسکرا رہا تھا۔ زران، اگر تم بھابھی کو پہلے بتا دیتے تو مناسب ہوتا۔ اسفندیار خان نے اس کی مانی خیز مسکراہٹ اگنور کرتے اس کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ہاں، بتا دیتا تو ٹھیک تھا، مگر یہ اس کی غلطی ہے جو ایسا سوچتی ہے کہ نکاح کے بعد بھی وہ مجھ سے دور جا سکتی ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اسے لگتا ہے نکاح کے بعد میں اسے خود سے دور رہنے دوں گا۔ اسے کسی بھی صورت خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جب وہ میری ہو جائے گی تو ظاہر ہے میرے پاس ہی رہے گی، ابرش حویلی سے کہیں نہیں جائے گی۔ زران کے سنجیدہ لہجے کی مضبوطی محسوس کرتے اسفندیار خان نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتا تھا زران کی پوزیسو نیچر کو، وہ اپنی چیزوں کو لے کر کتنا حساس تھا۔ ابرش تو اس کی محبت تھی۔ زران کے لہجے میں ابرش کے لیے حق ملکیت کے علاوہ شدید محبت بھی تھی۔ لیکن تم بھابھی سے پہلے بات کر لیتے تو ٹھیک تھا، یہ نہ ہو کہ یہ بات تم دونوں کے درمیان مسئلہ کرے۔ اسفند نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ نکاح کے بعد کر لوں گا، لیکن ابھی مجھے صرف اسے جلد از جلد اپنی ملکیت میں لینا ہے۔ بہت مشکل سے مانی ہے نکاح کے لیے۔ زران نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم انسیکیور ہو رہے ہو کہ وہ تمہیں کہیں چھوڑ نہ دے؟ اسفندیار خان نے حیرت سے زران کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ شدت پسند ہو سکتا تھا، وہ پوزیسو بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ کبھی کسی سے انسیکیور نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں، مگر اس کے دور جانے کے خیال سے دل لرز اٹھتا ہے، زران نے آہستگی سے کہا۔ اسفندیار خان نے بمشکل ہی اس کے الفاظ سنے تھے۔ اسٹرینج، زران خان زادہ بھی انسیکیور ہوتا ہے؟ وہ زران خان زادہ جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، آج کسی کے کھونے کے خیال سے ڈر رہا ہے۔ اسفندیار خان نے گہرا مسکراتے ہوئے زران کی حالت پر چوٹ کی۔ زران خان زادہ نہیں ڈرتا، زران خان زادہ کی محبت ڈرتی ہے، جو اسے انسیکیورٹی فیل کراتی ہے۔ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، وہ صرف میری کمزوری ہی نہیں، میری انسیکیورٹی بھی ہے، زران نے بے بسی سے کہا تھا۔ اسفند زران کی باتوں پر مسکرا گیا تھا۔ کھانا کھایا تھا؟ زران نے اسفند کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، تیرا انتظار کر رہا تھا، اور ڈیرے پر تیری نکاح کی خوشی میں آج دعوت ہے، ہم سب دوستوں کی طرف سے تیرے لیے بہت بڑی دعوت ہے میرے بے وفا دوست۔ اسفند کا کلک ہی نہیں ختم ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر نکاح کر رہا تھا۔ اسفند کی بات پر زران کا بھاری کہکا گونجا۔ اسفند نے اسے گھورتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر اسے سلگائے لبوں سے لگایا۔ یہ لت کب لگی؟ زران نے اسفندیار خان کو سگریٹ پیتے دیکھ کر غصے سے گھورا۔ جب سے دل کو لگی، اسفند خان نے کہتے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ اسفندیار خان کے زنان خانے میں داخل ہوتے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ اس کے سامنے ہی تو دشمن جاں کھڑی تھی، جس نے کچھ مہینوں سے اس کا چین و سکون سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ دل بے یقین ہوا تھا۔ اس چہرے کو اس نے کتنا تلاشا تھا، مگر وہ تو اس کی حویلی اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ اسے پتہ ہوتا وہ اس کے اتنے قریب ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں کب سے چلا آتا۔ اسفندیار خان دور کھڑا برج کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ اندازہ ہی نہیں کر پایا تھا وہ یہاں کس حیثیت سے اور کیوں موجود ہے۔ وہ آج ہی گلابی سوٹ پہنے، اس پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے کھڑی تھی، لبوں پر
مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی اور چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا، اس کے اور ابرش کے بیچ کوئی چٹان کی طرح حائل ہوتے ہر منظر دھندلا کر گیا تھا۔ زران خانزادہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا، ابرش کا ہاتھ نرمی سے تھامے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ابرش کی نظریں جھکی تھیں، ابرش کی گالوں کی بڑھتی سرخی اسفندیار خان کا رواں رواں آگ میں جھونکتے اس کا سب کچھ تباہ کر گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کو ہوا تھا، دل کے ساتھ آنکھوں کی جوت بھی ماند پڑتے سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا رات کے اندھیرے میں ہی حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ سیاہ شال کندھوں پر ڈالے اپنی جیپ میں بیٹھتا، وہ سرد سیاہ رات میں سیاہ سڑکوں کی تاریک کا حصہ بنا۔ اسفندیار خان سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے دھندلی آنکھوں سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جس جسم ہی سارا جلتا ہو۔ پھر دامن دل کو بچائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا؟ اسفندیار خان اپنی سرخ بھیگی آنکھوں کو مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ سرد ہوا کے تپیڑے اس کے چہرے پر لگتے اس کے سارے وجود کو بھی سرد کر چکے تھے۔ اس کی محبت اس کے جان سے پیارے دوست کی محبت بھی تھی۔ یہ بات اسفند کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ یہ کیسا ادراک تھا جو اس کی جان لے رہا تھا؟ وہ گہرے سانس لیتا ڈرائیو کر رہا تھا کہ اس کی جیپ کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ جیپ سامنے بڑے سے پتھر سے جا ٹکرائی، جیپ الٹ کر دور جا گری تھی۔ شلوار قمیض پہنے وہ اپنے سینے اور بازو پر لگے زخم اپنے دل کے زخموں کی طرح چھپا گیا تھا۔ وہ ساری رات حویلی نہیں آیا تھا۔ زران ڈیرے سے اسے ساری رات ہی فون کرتا رہا۔ زخم تازے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی ان زخموں کی اصل وجہ جانے۔ وہ سرد ٹھٹرتی رات کا حصہ بنے سگریٹ سلگائے خود کو پرسکون کرتا رہا، جو کہ ناممکن تھا۔ بدن پر لگے زخموں سے رستے خون کی اسے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی، مگر دل کے زخم تو اچانک سے ناسور بن گئے تھے۔ وہ ان کا کیا کرتا جن کا کوئی اب علاج نہیں تھا؟ وہ اپنے کمرے سے نکلتا، زنان خانے کی طرف بڑھا۔ وہ نکاح ہونے سے پہلے ابرش سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ زران خانزادہ سے اپنے دل کی تمام فیلنگز شیئر کر چکا تھا۔ اگر زران کو یہ پتہ چل گیا وہ اور ابرش امریکہ میں مل چکے ہیں، اس سے یہ جاننے میں لمحہ نہیں لگے گا ابرش ہی وہی لڑکی ہے جس کے لیے اس کے دل میں فیلنگز ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان دونوں کی دوستی میں ذرا برابر بھی دراڑ آئے۔ اتنا تو سمجھتا تھا زران کی پوزیسو نیچر یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسفندیار خان کے قدموں کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا، جہاں تمام خواتین ناشتہ کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ اسفندیار خان کی بھاری باروب آواز گونجی تو سب نے اسے دیکھتے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ رات میں ہی سب سے ملاقات کر چکا تھا، صرف ابرش سے ہی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ابھی ڈائننگ ہال میں وہ موجود نہیں تھی۔ مورے آپ ٹھیک ہیں؟ اسفند نے آگے بڑھ کر روزینہ خانم کو گلے سے لگایا جو اسے وہاں دیکھتی اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ عبیر اپنی چیئر سے اٹھ کر اسفندیار خان کی طرف بڑھی۔ اس کی کل رات اسفند سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ عبیر کے سلام پر اسفندیار خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اسفندیار نے ایک نظر عبیر کو دیکھا جو کالج یونیفارم میں سر پر سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ عبیر کے قریب آنے پر روزینہ خانم نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ چہرے پر برہمی اور ناگواری کے تاثر تھے جسے اسفندیار خان نے بخوبی محسوس کیے تھے۔ عبیر اسفندیار خان سے سلام کرنے کے بعد ڈائننگ روم سے باہر چلے گئی۔ اسفندیار خان ابرش کو وہاں پا کر زیادہ دیر وہاں رکا نہیں تھا۔ ڈائننگ روم کے دروازے سے باہر ہی ابرش سے وہ ٹکراتے بچا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا، ورنہ ابرش اس کے چوڑے سینے میں آ سماتی۔
ابرش بلو کلر کے ڈریس میں ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی. شاید اس نے تازہ تازہ شاور لیا تھا. کھلی بھیگی زلفوں میں وہ دمکدار روپ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی. اسفندیار خان نے اپنی نظریں چرائی تھیں. وہ زران خان زادہ کی عزت پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اسے اپنی محبت سے زیادہ اپنی دوستی عزیز تھی. وہ کسی بھی صورت اپنی دوستی میں خیانت نہیں کر سکتا تھا. اسفندیار خان. ابرش نے اسفندیار خان کو دیکھتے چمکتی آنکھوں سے حیرانگی سے کہا، کیسی ہیں ابرش آپ؟ اسفندیار خان کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں. دوستی نظریں اٹھانے نہ دیتی تھی، دل نظریں جھکانے نہ دے رہا تھا. آئی کانٹ بلیو آپ زران کے کزن ہیں، ابرش نے چہکتے ہوئے کہا. زران نے کل رات مجھے بتایا تھا آپ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، مگر میرا دھیان ایک مرتبہ بھی آپ پر نہیں گیا. ابرش کی حیرانگی ختم نہیں ہو رہی تھی. میرا بھی ایک مرتبہ بھی دھیان آپ پر نہیں گیا تھا. شاید دل کے معاملے میں سب میری طرح ہی خوش فہم ہوتے ہیں. اسفندیار خان کے لبوں پر یاسیت بھری مسکراہٹ ٹھہری. جی؟ ابرش نے الجھن بھرے انداز میں اسفندیار خان کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب تھے. ابرش مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی. اسود کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ہماتن گوش ہوئی. اسود نے ایک نظر ابرش کو دیکھتے اپنی گھنی پیڑ بے چینی سے سہلائی. وہ اسے دیکھتے بے چین ہوا تھا. ابرش میں چاہتا ہوں آپ زران کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم امریکہ میں مل چکے ہیں. واٹ؟ ابرش اسفند کی بات پر پہلے سے زیادہ حیران ہوئی. لیکن کیوں؟ میں یہ بات اس سے کیوں چھپاؤں؟ ابرش نے حیرانگی سے پوچھا. وہ آپ کو لے کر بہت حساس ہے. مجھے لگتا ہے زران کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. اسفند کی عجیب و غریب بات پر ابرش کے چہرے پر غصے کی سرخی جھلکی تھی. میں جانتی ہوں زران کی نیچر پوزیسو ہے، مگر وہ اتنی کنزرویٹو اور سٹی سوچ نہیں رکھتا کہ میری آپ سے امریکہ میں ہوئی سرسری طور پر اتفاقی ملاقاتوں کو بنیاد بنا کر وہ اس طرح کی کوئی بھی بات دل میں لائے. اسفندیار خان، آپ میرے لیے اس لیے اہمیت نہیں رکھتے کہ آپ مجھے امریکہ میں ملے، نہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں. آپ کی اہمیت صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ زران کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. میں آپ کی بے بنیاد اور غلط سوچ کی وجہ سے زران سے جھوٹ نہیں بول سکتی. آئی ایم سوری، میں زران سے جھوٹ نہیں بول سکتی، ابرش نے سپاٹ لہجے میں کہا. ابرش کے صاف انکار پر کچھ پل کے لیے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں زران خان زادہ کی محبت کے بہت گہرے رنگ تھے. زندگی میں پہلی مرتبہ زران خان زادہ سے اسے رشک محسوس ہوا تھا. وہ ابرش کو دیکھتے ایک قدم اس کی طرف بڑھا. اب جو اس سے کہنے والا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس سے کبھی یہ بات ایسے بھی کہے گا. اسفندیار خان کے دل میں گرہیں پڑی تھی. وہ خود پر ضبط کرتے اپنی مٹھی بھیج گیا تھا. ضبط کے کڑے مراحل سے گزرنا آسان نہیں تھا اور وہ گزر رہا تھا. اگر زران کو کبھی یہ بات پتہ چلے کہ اس کا دوست اس کی محبت سے محبت کرتا ہے تو؟ اسفند کے سوال پر وہ گنگ ہوئی تھی. اس کی وحشیت ٹپکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ قدموں کے ساتھ آواز بھی لڑکھڑائی تھی. اسفند کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ اپنی نظریں بھی چرا گئی تھی. اسفند کی خون رنگ بھیگی آنکھوں میں دیکھنے کی اس کی ہمت نہ تھی. ابرش؟ زران کی بھاری آواز اپنی پشت پر محسوس کرتی ابرش کا رنگ پھک پڑا. ابرش نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا تھا. اسفندیار خان بھی پریشان ہوا تھا کہیں زران نے کچھ سن تو نہیں لیا. زران کی بھاری قدموں کی لرز سے ابرش کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھی. زران نے ابرش کے قریب آ کر ابرش پر گہری محبت بھری نگاہیں ڈالی جو بلو ڈریس میں غضب ڈھا رہی تھی. زران کی تپش کی نظروں سے گھبراتے ابرش نے سر پر یوں ہی دوپٹہ لیا. عجیب سی سچویشن تھی جس میں وہ خفت محسوس کر رہی تھی. زران اس کی صدا پر گھائل ہوا. وہ صرف اس کی محبت میں خود کو بدل رہی تھی. زران کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا. وہ تو اسے خرید چکی تھی، وہ تو مکمل اس کا ہوا تھا. زران کی جذبے لٹاتی نگاہیں ابرش پر گڑی دیکھ کر اسفندیار خان پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا. منظر صاف اور مکمل تھا، اس کی ادھر گنجائش نہیں تھی. اس سے پہلے وہ پلٹتا زران کی بات پر رکا. اسفند، تم ابرش سے مل چکے ہو، مگر یہ تعریف میں خود کروانا چاہتا.
ہاں، وہ ڈائننگ روم میں مورے سے ملنے آیا تو ان سے یہاں ملاقات ہو گئی ان سے یہاں ملاقات ہو گئی۔ اسود نے ابریش کو ایک نظر دیکھتے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ مل چکے ہو، مگر میں یہ تعارف خود کروانا چاہتا تھا، کیونکہ جو تعارف میں کرواؤں گا وہ بہت خاص ہوگا۔ زران نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ ابریش اور اسود مسکرا بھی نہ سکے تھے۔ ابریش، یہ میرا دوست اسود یار خان ہے، جو مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ زران خان زادہ کی بات پر ابریش اب کی بار مدھم سا مسکرائی، مگر اسود یار خان کو دیکھنے سے اب بھی اعتراض برتا تھا۔ فون رنگنگ پر اسود جلدی سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ رکنا نہ چاہتا تھا، رکنے کی وجہ بھی نہ رہی تھی، اسے وہاں سے جانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ ابریش دوپٹہ ڈیپ ریڈ لہنگا جس پر ریڈ ہی کلر کا بلاؤز تھا پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، ہیوی جیولری پہنے ہوئی تھی، مانگ ٹیکا لگائے، گلے میں چوکر اور مالا سیٹ پہنے ہوئی تھی، کانوں میں ہیوی جھمکے پہنی ہوئی تھی، کلائیوں میں جڑاؤ کنگن اور سونے کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ نازک سی کمر پر کمر بند باندھے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنی دو آتشاں روپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زران کی باتیں یاد کر کے اس کے لبوں پر سجی شرمیلی مسکان گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نکاح کے بعد اس کی ہو جائے گی، مکمل طور پر اس پر حق رکھے گا، یہ سوچ کر ہی دل یک بارگی خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنا حق کیسے کیسے استعمال کرے گا، یہ سوچ کر دل کی دھڑکن کے ساتھ گلابی آرس کی سرخی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ گنیری پلکیں شفاف آرس پر لرز رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹی تو زران خانزادہ کو دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے تھم سی گئیں۔ وہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال اوڑے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جمود تو پہلی ملاقات میں اس پر اس طرح چھایا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کی سحر سے نکل نہیں نہ سکی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے اس کی طرف بڑھا تو ابریش دھڑکتے دل کے ساتھ رخ پلٹ گئی تھی۔ پور اس کے لیے سجی سنوری تھی۔ یہ احساس بہت انوکھا اور نیا تھا۔ اسے زران خانزادہ سے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ زران اس کے رخ پلٹنے پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ابریش کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو ابریش چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی ادائیں زران خانزادہ کی جان کس طرح لیتی تھی، کوئی اس سے پوچھتا، وہ پاگل ہوا تھا اس کے ایسا کرنے پر۔ زران خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ نرمی سے ہٹائے، اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے نرمی سے اوپر اٹھایا۔ کیوں چاہتی ہوں میں جان سے جاؤں؟ زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں کہا۔ کیا؟ ابریش نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ قاتلانہ ادائیں کم ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، جو اب ان تیکھی تلواروں کا سہارا لینا چاہتی ہوں؟ زران نے نرمی سے اس کی کاجل لگی آنکھوں کو چھوا۔ ابریش زران کی بات پر گہرا مسکرائی تھی۔ ابریش کے لبوں کو سرخ لپسٹک سے سجا دیکھ کر اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے نرمی سے چھوا۔ وہ جب اس کے قریب ہوتا تو اس کے نکوش کو ایسے ہی چھوتا رہتا تھا۔ میرے علاوہ بھی تمہیں کسی نے اس روپ میں دیکھا ہے کیا؟ زران نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے سوال کیا۔ میک اپ آرٹسٹ نے مجھے تیار کیا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے۔ ابریش نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کل سے اس نے اسے ہزاروں میسیجز کیے تھے جس میں اسے سب سے پہلے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ زران یہ سن کر جھلایا، اتنی خوبصورت ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی کسی سے بھی میک اپ کروانے کی؟ زران نے جھنجھلاتے کہا۔ زران وہ فیمیل میک اپ آرٹسٹ تھی۔ ابریش نے اس کی جھنجھلاہٹ بھرے انداز کو حیرانگی سے دیکھا۔ جانتا ہوں، فیمیل تھی، میل ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ زران نے اسے اس کی فضول سی بات پر گھورا۔ پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب کی بار ابریش نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اس کے قریب کسی لڑکی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا مجھ سے پہلے تمہارا یہ روپ کوئی نہ دیکھے۔ زران نے اس کے کان کے جھمکے کو چھیڑا۔ زران آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، نکاح ہونے کا تو انتظار کر لیتے۔ زران کی گہری نظروں اس کے بار بار چھونے سے وہ گھبراتے ہوئے ابریش رخ پلٹ گئی۔ اپنی شرم کو اب تھوڑا غصے کے لبادے میں چھپایا تھا۔ اپنے سجے سنورے روپ سے اسے خود سے شرم آ رہی تھی، اور وہ تھا اپنے جذبے لٹاتی مدہوش نگاہوں سے اس کی گھبراہٹ اور شرم میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ زران نے اب کی بار اس کے مقابل آتے اس کا ہاتھ پکڑتے
اس کے ہاتھ میں اپنے نام کی پہنی ہوئی انگوٹھی پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ ابرش نے بلش ہوتے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم ابھی سے بلش کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ زران نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ابرش کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اسے کافی محسوس کر رہا تھا۔ زران سب کیا کہیں گے؟ کسی نے آپ کو ادھر دیکھ لیا تو؟ ابرش نے بند دروازے کو دیکھتے روحان سے ہوتے کہا۔ اس کے دیکھنے کا انداز اس کے ہاتھ پیر پھلا رہا تھا۔ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، اس کی نظروں کی بے باکی بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں نکاح کے بعد وہ اس بے باک انسان کو کیسے جھیلے گی۔ ابرش پریشان ہوئی تھی۔ ابرش کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کے اور قریب ہوا تھا اور مزید پیچھے ہوتی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرانے سے چوڑیوں کی کھنک گونجی تھی۔ زران خانزادہ کا دل اس کھنک سے بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اسی قریب آنے پر گہری سانسیں لیے اپنی کاجل لگی گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر وہ ایسے ہی گھبرانے لگتی تھی۔ زران کو وہ ایسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی آنکھیں پھیلائے دیکھتی ہوئی بہت خوبصورت لگی۔ زران کی دل کی ہر دھڑکن اس کے لفظوں کا اظہار بنی تھی۔ دل کی ہر دھڑکن تجھ کو پہچانتی ہے۔ میری چاہت کیا ہے کیا تو نہیں جانتی؟ عمر بھر کے لیے تو میرا ساتھ دے دے، تیرا ہو جاؤں گا، ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ زران نے گنگناتے ہوئے ابرش کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے۔ وہ اس کا ساتھ مانگ رہا تھا، وہ تو کب سے اسے اپنا آپ دے چکی تھی۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ لفظوں سے اظہار کر رہا تھا، وہ نگاہوں سے اظہار کری تھی۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اس کے سجے سنورے روپ کو دل میں اتار گیا تھا۔ ابرش میں چاہتا ہوں تمہیں اس طرح سجا سورا میرے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ زران نے اس کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ زران کی بات پر ابرش پریشان ہوئی۔ اب بھلا یہ کیا منطق تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ مسٹر خانزادہ کے مطالبات تو بڑھتے جا رہے تھے۔ کیا مطلب زران؟ گھر میں کتنی عورتیں ہیں، میں کسی کو خود کو دیکھنے سے کیسے منع کر سکتی ہوں؟ اب میں گھونگھٹ نکالنے سے تو رہی۔ زران کی بے تکی بات پر ابرش نے اسے گھور کر دیکھا۔ گڈ آئیڈیا، گھونگھٹ نکال لو۔ زران نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ زران آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ابرش نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری جان میں کیا کروں؟ میرا خود پر اختیار نہیں۔ میرا بس چلے تو تمہیں ایسے خود میں قید کروں کہ تم پر کسی کی نظر بھی پڑنے نہ دو۔ زران نے گہری سانس بھری تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابرش نے رخ پلٹے بلا وجہ ہی اپنا مانگ ٹیکا ٹھیک کیا تھا۔ مسٹر خانزادہ نے ادھر سے جانا نہیں تھا۔ اس کی باتوں اور اس کی نظروں سے اس کے گال دہکتا تندور بن چکے تھے۔ وہ مزید اس کے سامنے شرما نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا۔ اب اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ آخر اسے اس سے کیوں اتنی شرم آ رہی تھی؟ کیا ہر دلہن ایسے ہی شرماتی ہے؟ وہ اپنے کپ کپاہٹ بھرے وجود پر قابو پاتے سوچ رہی تھی۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ زران نے اس کا عکس شیشے میں دیکھ کر آبرو چکائے پوچھا۔ کیونکہ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے۔ آپ مجھے خود میں قید کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی اس حویلی میں بھی فی الحال قید نہیں رہ سکتی۔ ابرش نے اسے خاص طور پر جتایا تھا۔ وہ فی الحال مسٹر خانزادہ کی پناہوں میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی جان لیوا غربت نہیں سہ سکتی تھی۔ پھر آہل جب تک اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کر لیتا وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ آہل اس سے 1 سال ہی چھوٹا تھا۔ مگر اسے بہت چھوٹا لگتا تھا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں رہتی اس حویلی میں۔ نکاح تو ہو جانے دو۔ زران کے سنجیدگی بھرے انداز پر وہ چونکتی اس کی طرف مڑی۔ یہ آپ ہر بات میں نکاح کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ ایسا کیا ہو جائے گا نکاح کے بعد؟ ابرش نے زران کی طرف مڑتے تیوری چڑھائی۔ ابرش کے سوال پر زران کا کہکا گونجا تھا۔ نکاح کے بعد تو بہت کچھ ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا مطلب؟ ابرش کی الجھن بڑھی تھی۔ مطلب مجھے تمہارے یہ سرخ یاقوتی نازک لب بہت اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ میں نکاح کے بعد سب سے پہلے ان پر اپنا حق جتاؤں گا۔ آپ بتاؤ، نکاح سے پہلے کیا میں ان پر حق جتا سکتا ہوں؟ کیا اجازت دو گی تم مجھے میں نے چھو کر تمہاری سانسوں کو مہکا دو؟ زران نے بے باکی سے کہا تو ابرش اس کی اتنی کھلی بات پر سرخ پڑی۔ میں نکاح کے بعد بھی اجازت نہیں دوں گی۔ ابرش خف سے جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ نکاح کے بعد تم سے اجازت کون لے گا؟ میری ملکیت بن جاؤ گی۔
تمہیں لگتا ہے تمہیں چھونے کے لیے مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ زران ابرش کے قریب ہوا تو ابرش پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ پیچھے ڈریسنگ مرر، سامنے زران خانزادہ کا پہاڑ جیسا وجود۔ وہ آخر وہ جائے تو کہاں جائے؟ زران کی نظروں کی بےباکی بڑھتے دیکھ کر ابرش کے گال دہک کر انار ہو رہے تھے، بدن پر لرزہ الگ طاری ہوا تھا۔ زران پلیز جائیں یہاں سے، ابرش نے نظریں جھکائے کہا۔ ابرش کی گھبراہٹ بڑی تھی، اسے اندازہ ہوا تھا وہ مقابل کی نزدیکی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دہکتی سانسوں سے وہ جھلس رہی تھی۔ چلا جاتا ہوں، مگر نکاح کے بعد یہ دوریاں ختم کرنی ہوں گی ابرش۔ تم ابھی رخصتی نہیں چاہتی، مگر میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہیں میرے پاس، میرے کمرے میں، میری باہوں میں آنا ہی ہوگا۔ زران کے گھمبیر لہجے اور اس کی اتنی نزدیکی پر ابرش حواس باختہ ہوئی تھی۔ اس کے اتنا نزدیک تھا، اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی اس کے سرخ لب اس کے ٹھوری پر اس کی لپسٹک کا مارک چھوڑ دیتے۔ وہ سانس روکے، اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ اپنی پوزیشن کے باعث ہل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ تھا اپنی سانسوں کی تپش پر گھیرتا، اس کے بہت قریب اپنے سوالات کا جواب چاہ رہا تھا۔ زران کی نزدیکی سے گھبراتے ابرش نے اس بات میں سر ہلایا تو زران کے سنجیدہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ مائن گرل، زران نے سرشار ہوتے اپنے لب اس کے مانگ ٹیکا پر رکھے۔ میں اب اپنی جان سے اپنے کمرے میں ہی ملوں گا، اور آج رات میں تمہیں بتاؤں گا تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر لفظوں سے نہیں، اپنی شدتوں سے۔ تمہارے مہکتے وجود پر اپنی محبتوں کی مہر لگاؤں گا۔ زران نے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی۔ ابرش کی سانسیں اٹکی تھیں، وہ اس کی باتوں پر اور کیا کر سکتی تھی؟ اس کا تو دل اب کانوں میں بجنے لگا تھا۔ میں مورے کو کہہ دوں گا تمہارا خوبصورت چہرہ گھونگھٹ میں چھپا لیں، یہ چاند چہرہ صرف میں ہی آج دیکھوں گا۔ زران نے اس کی ٹھوری کو تھامتے نرمی سے کہا تو ابرش کے پاس اسوات میں ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زران کے بدن سے اٹھتی اس کی مہک سے ابرش کی سانسیں مدھم ہوئی تھیں۔ آئی لو یو۔ زران نے اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ ابرش زران کے لمس پر سمٹی تھی۔ اس کے اظہار پر اس کی گھنیری پلکیں خود ہی سجدہ ریز ہوتے عارض کو چھو گئی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ زران نے اس کی جھکی نظریں دیکھ کر خمار آلود آواز میں پوچھا۔ نہیں، ابرش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ آبرو اچکائے پوچھا۔ پتہ نہیں، نگاہیں اٹھا کر جھکا لی تھی۔ تم مجھ سے 2 بار اظہار کر چکے ہو، اب کیسی شرم؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ اس کے سرخ یاقوتی لبوں سے وہ اظہار محبت سننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو لے کر وہ ہر معاملے میں کافی جذباتی تھا۔ اب کبھی نہیں کروں گی۔ مقابل کی تڑپ کچھ سکون دے گئی تھی۔ کب سے وہ اسے ایسے محسوس کیے اس کی جان لبوں پر لایا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج کی پوری رات پڑی ہے ان لبوں سے میں اظہار کروا کے رہوں گا۔ عجب ضد تھی۔ ابرش جھنجھلائی۔ میں آج کی رات اور نہ آئندہ زندگی میں کبھی اظہار کروں گی، اس نے نظریں اٹھائے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ ابرش کی چیلنج پر زران نے کہکا لگایا۔ جانے من مجھ سے شرط مت لگاؤ، ہار جاؤ گی۔ تمہاری سانسیں چھین کر اسی شرط میں واپس کروں گا جب تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی۔ زران اس کے قریب ہوتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ابرش کے لہو جھلکاتے چہرے کو دیکھ کر اسے آنکھ ونک کرتا چلا گیا تھا۔ بدتمیز بےہودہ انسان، ابرش غصے سے بڑبڑائی۔ ابرش نے گہرے سانس بھرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنوں پر قابو پایا۔ وہ اپنی ساری باتیں منوا کر چلا گیا تھا، اور وہ اس کی ہر بات پر حامی بھی بھر چکی تھی۔ وہ کیوں اس کے سامنے آخر بے بس ہو جاتی تھی؟ کیوں اسے بے بس کر دیتا تھا؟ کبھی مدہوشی میں اور کبھی ہوش و حواس میں وہ کیوں اس کے سامنے اپنا آپ ہار دیتی تھی؟ اس نے غصے سے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اتارنی چاہی، مگر وہ نہ اتار سکی۔ وہ انگوٹھی بھی زران خانزادہ کی طرح ڈھیٹ تھی، جو اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ابرش روحان سی ہوئی۔ اس کی غربت اس کے لیے سچ میں جان لیوا تھی۔ اس کی دہکتی سانسیں ابھی تک اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا سوچ کر اب اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی زران خانزادہ کی غربت اور اس کی جان لیوا سرگوشیاں جو اس کی جان نکال کر رکھ دیتی تھی؟
ابرش نے اپنے لب بری طرح کاٹے تھے۔ اس سے بیڈ کی طرف بڑھتی اپنا سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتارنے لگی جس کا اسے گھونگھٹ لینا تھا۔ اچھا جی، ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہاں پہ، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟